نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ البقرہ شریفہ کی 219 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیہ بارکہ کے اس حصے کا تعلق پچھلی آیہ بارکہ کے ساتھ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں پچھلی آیہ بارکہ میں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں، تو آپ ارشاد فرما دیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے کہ جو زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے معاملات میں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں پچھلے بارکہ کی تحت تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے گا اور کس انداز سے خرچ کیا جائے گا۔ گویا اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے جو بھی فوائد ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے تہی دامن ہو کے بیٹھ جاؤ، تم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، تمہارے والدین کی، تمہارے بہن بھائیوں کی، تمہارے بیوی بچوں کی، خود تمہاری اپنی ذات کی بھی تم پر ذمہ داری ہے، ان کو بھی تمہیں اپنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ تارک دنیا بن کر تم جنگل بیابانوں کی جانب نکل جاؤ گے، یوں نہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور محبوب مکرم علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، جو یتیم ہو جاتے تھے اس زمانہ بھی اور آج بھی یہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ایک بری عادت پائی جاتی ہے کہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھی ہو سکیں۔ یتیم تو یتیم رہ گئے، بھائی بہنوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، ان کو حصہ دینے سے گریز کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کے ساتھ دغا اور فریب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مال بھی ہم دبا لے جائیں، وراثت میں غلط تقسیم ہو جائے۔ یہ حرام فعل ہے۔ میرے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، اگر کسی نے 1 انچ زمین پر بھی، مفہوم حدیث ہے، غاصبانہ قبضہ کیا تو قیامت کے دن وہ تحت الثری تک زمین کھود کر اس بدبخت کے سر پر رکھ دی جائے گی اور وہ اسے اٹھا نہیں سکے گی، اسی طرح کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی کے مال پر قبضہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالخصوص یتیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے مَا تَأْكُلُونَ إِلَّا فِي بُطُونِهِمُ النَّارَ، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے کوئلے بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہے، اس گھر پر جس گھر میں بیوہ پرورش پاتی ہے، میرے کریم کا ارشاد ہے رب کریم کی خاص رحمت کا نزول اس گھر پر ہوتا ہے۔ یتیم کے ساتھ پیار کرنے والے کو میرے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ رب کریم کی بڑی ہی رحمتیں ہیں میرے کریم آقا کے صدقہ سے، رب کائنات نے بے قصوں کو، بے سہاروں کو میرے نبی کے صدقہ سے بڑا سہارا عطا فرمایا۔ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، جب ان کو منع کیا گیا کہ یتیموں کے مال کو تم ہاتھ نہ لگاؤ، نہیں کھاؤ گے، تو پھر صحابہ کرام کے لیے ایک مشکل پیش آ گئی۔ یتیم کے لیے گھر میں الگ ہنڈیاں پکتی تھی، الگ آٹا گوندا جاتا تھا اور الگ ان کے سارے سامان کو رکھا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ملاتے نہیں تھے کہ کہیں یتیم کا مال ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، اور پھر ان کا نقصان ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے لیے، ایک بچے کے لیے الگ ہنڈیاں بنائی جائے، الگ اس کے لیے آٹا گوندا جائے، تو جو بقیہ ہنڈیاں ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی، جو وہ کھا لے گا وہ کھا لے، کتنا کھائے گا وہ۔
اسی طرح بقیہ روٹی جو ہوگی وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح یتیموں کے مال کا ضیاع ہوتا تھا، وہ ضائع ہوتا تھا یتیموں کا مال۔ تو بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے ہم کیا کریں؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کل اصلاح لہم خیر، ان کو فرما دیا حقیقتاً ان کی اصلاح کرنے میں بھلائی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اصلاح کس طرح ہوتی ہے۔ اگر ان کا مال تم اپنے مال کے ساتھ، فرماتا ہے ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر ان کا مال تم اپنے مال میں ملا لیتے ہو، تمہارے بھائی ہیں، ہنڈیاں پکاتے ہو، تم دیکھتے ہو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو یتیم کے مال کو ایک طرف رہنے دو۔ تم اپنے مال سے جو ہنڈیاں تیار کرتے ہو، جو گھر میں روٹی پکاتے ہو، اسی سے یتیم کو دے دو، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ ایسے نہ ہو کہ تم ان کے مال کو ایسے ہی رکھے رکھو، وہ ضائع ہو جائیں، نہیں، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر تجارت کرتے ہو تاکہ یتیم کے مال میں اضافہ ہو جائیں، تو یہ بھی اصلاح کی ایک صورت ہے۔ تم ان کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر تجارت کرو اور ان کا نفع الگ رکھو، اپنے نفع میں شامل نہ کرو، ہو سکے تو ان کو تھوڑا زیادہ دے دو، جس طرح ان کی اصلاح ہو سکتے اصلاح کرو۔ اسی طرح اگر تم غریب ہو اور یتیم کا تم خرچہ برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر یتیم کے مال سے تم اس کا الگ خرچہ جو نکالتے ہو اپنے مال میں شامل کر کے، پھر دیکھو کہ ہنڈیا پر جو خرچہ اس میں یتیم کا حصہ کتنا بنتا ہے، کھانا پکانے پر، روٹی پر جو خرچہ اس میں یتیم کا حصہ کتنا بنتا ہے، اس کا حصہ کم از کم جس قدر کم ہو سکے اس کے مال سے خرچ کرو، زیادہ اپنے مال سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے گا۔ فرما دو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں بھلائی کی نیت سے خرچ کرتے ہو، شامل کرتے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ فسادی کو بھی جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اسے علم ہے کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے تو تم تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے، یتیموں کا مال کھانا تمہیں باعث برکت نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے مقصد میں اصلاح ہے، پھر یتیم کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ تم نے تجارت میں یتیم کا مال لگایا اور تمہیں یہ گمان تھا، یقین تھا کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، یتیم کے مال میں اللہ تعالیٰ جل وعلا خاطر خواہ اضافہ فرما دے گا، اور پھر کسی وجہ سے وہ مال ضائع ہو گیا، تو تمہاری نیت تو بھلائی کی تھی، تمہاری نیت سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا علیم بذات صدور ہے، وہ دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، حکم دے دیتا کہ یتیم کے مال کو قطعاً ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور پھر تمہیں ایک پریشانی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اگر تم صاحب ثروت ہو تو اپنے مال سے یتیم کو کھلاؤ، اگر تم غریب ہو تو یتیم کا اتنا مال استعمال کرو جتنا اس کے سر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ رب کریم فرماتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب حکمت والا ہے، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ارشاد نہیں فرماتا۔ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا جب تک کوئی ایمان لے کے نہ آئے۔ میرے کریم آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ میں مشرکین ہی تو رہتے تھے، کافر رہتے تھے۔ مرد ایمان لے آیا، اس کی بیوی ابھی کافرہ تھی، بیوی ایمان لے آئی، خاوند ابھی کافر تھا، یعنی یہ صورتحال تھی کہ ایک گھر کا فرد ایمان والا ہوتا اور دوسرا کافر ہوتا، کبھی بیوی صاحب ایمان ہوتی، کبھی خاوند صاحب ایمان ہوتا۔ اس وقت تک ان کا نکاح جائز تھا، نکاح میں کوئی بھی نقص نہیں آتا تھا۔ میرے کریم آقا مکہ مکرمہ میں جب تک تشریف فرما رہے، اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال بعد تک وہ سلسلہ اسی طرح چلتا تھا کہ خاوند مشرک ہے، بیوی مومنہ ہے، بیوی مشرکہ ہے، خاوند مومن ہے، تو ان کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور ان کی اولاد کو حلال زیادہ ہی جانا جاتا تھا کہ نبی کریم اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات آہستہ آہستہ نافذ فرمائے، سارے احکامات یکلخت نافذ نہیں فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حکمت ہے اور اس کی شان کریمی ہے۔ لیکن جب میں کریم آقا مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے اور اب مسلمانوں کی ایک الگ سلطنت بن گئی، تو اب وہ چیز باقی نہ رہ گئی، تو حکم دے دیا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، ایمان والو اب کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ جس کی زوجیت میں مشرکہ عورت ہے اس پر اسلام کو پیش کرے،
اگر وہ اسلام کو قبول کر لے تو فابیہا بصورت دیگر اس کو الگ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا خاوند مشرک ہے، وہ عورت اپنے خاوند کو مسلمان ہونے کا کہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورت سے نکاح ہی حرام قرار دے دیا، وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایمان والی ایک نوکرانی، ایک لونڈی مشرکہ کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اگر جو مشرکہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اور کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو اور مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو۔ پہلے تھا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اب فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو۔ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہ کرو، نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، وہ نکاح ہی سرے سے نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئیں۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابتدائے اسلام میں ایسے تھا کہ مرد اور عورت دونوں میں ایک مشرک ہوتا اور ایک مومن ہوتا، ان کا نکاح ٹھیک تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں میری کریم آقا کے تشریف لانے کے بعد پھر جو احکامات شرع نافذ کیے گئے ان میں ایک یہ بھی حکم تھا کہ اب مشرک عورتیں مشرک مردوں سے علیحدہ کر دی جائیں گی، مومن مرد مشرک عورتوں سے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ اب دونوں کا ایمان والا ہونا شرط ہے، اگر مرد مشرک ہے تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر عورت مشرک ہے تو مرد کے نکاح سے نکل گئی۔ اب ان کے ساتھ حقوق زوجیت کے ادا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک ایمان والا غلام، اس زمانہ میں لونڈی اور غلام کی ظاہری حیثیت جانور سے بھی معاذ اللہ بدتر ہوا کرتی تھی۔ جانور تو پھر بھی وہ اس کی کچھ نہ کچھ کیئر کرتا، خیال کرتا، غلاموں کے ساتھ تو حد سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، دن رات بیچاروں پر ظلم کیا جاتا، سارا دن بیچارے وہ بھیڑ بکریاں چراتے اور رات کو حکم دیا جاتا کہ چکی بھی تم نے چلانی ہے، آٹا بھی تم نے تیار کرنا ہے، وہ بیچارے رات بھی جاگتے دن بھی جاگتے، معمولی باتوں پر ان کو سزا دی جاتی، حتیٰ کہ آقا چاہتا تو جس طرح اپنی بھیڑ بکری کو ذبح کرتا جان اپنے غلام کو بھی ذبح کر دیتا، بازار میں بیچ دیتا۔ غلاموں کی کوئی تعظیم و توقیر نہیں تھی، حتیٰ کہ غلام جو خواتین تھیں لونڈیاں ان کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی لونڈی اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ کسی لونڈی کے بال پورے نہیں تھے، لونڈی کے لیے حکم تھا وہ اپنے بال کٹوا کے رکھیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے یہ لونڈی ہے۔ اور لونڈی فل سلیو والا لباس یعنی پورے بازو والا لباس نہیں پہنتی تھی، آدھے بازو والا لباس وہ لونڈی پہنتی تھی، اور آزاد و حرہ عورت پورے بازو والا لباس پہنتی تھی، اس کے بال پورے ہوتے تھے، اس کا سر ڈھانپا ہوا ہوتا تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آج ہماری بیویاں معاذ اللہ تعالیٰ بازار میں بکنے والی لونڈیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس زمانہ میں سیدنا فاروق اعظم نے سختی کے ساتھ اس حکم کو نافذ کیا تھا کہ لونڈیاں اپنا سر ننگا ہی رکھیں گی، وہ سر ڈھانپیں گی نہیں، ان کے بال کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے بال پورے نہیں ہوں گے، ان کے قمیض کے بازو آدھے ہوں گے، وہ پورے بازو نہیں ہوں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی قابل فروخت ہے، لونڈی ہے، اور کوئی بھی راہ چلتی ایسی لڑکی کو روک کر اس کے آقا سے پوچھ سکتے اس کی قیمت کیا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ وہ جانور کی طرح عورتوں کو ٹٹول کر خریدتے تھے، اس کی قیمت کیا ہے، اور لیکن آزاد و حرہ عورت کی طرف بری نظر سے دیکھنا بھی وہ لوگ گوارا نہ کرتے تھے، غیرت مند بھی تھے۔ اس بنا پر ان کی نظر میں یعنی ان کا وقار عورتوں کا اور مردوں کا جو لونڈی اور غلام ہوتے ہیں بہت ہی گرا ہوا تھا، ان کو جانور سے بدتر سمجھتے تھے۔ مگر میرے اللہ نے عزت و عظمت کی بلندی پر ان کو پہنچایا کہ ایک غلام ایمان والا ہو تو مشرک مرد سے بدرجہ بہتر ہے، ایک لونڈی ایمان والی ہو تو مشرک عورت سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس کا سبب رب کائنات آگے بیان فرما رہا ہے کہ ان کی حالت کیا اور ان کی حالت کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے پھر اجازت مرامت فرما دی، میرے کریم آقا رسول اللہ نے بلکہ اس کو بڑا اجر قرار دے دیا کہ کوئی آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس کے ساتھ نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جاتا ہے، کہ اس کو اس نے آزاد بھی کر دیا پھر اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔
خلاق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ مشرک مرد مشرک غلام سے بدتر ہے، مشرکہ عورت خواہ کتنی خوبصورت مالدار کیوں نہ ہو وہ ایمان والی لونڈی سے بدتر ہے، ایمان والے مشرکین سے عرف اور اعلیٰ ہے، ان کے درجات بلند ہیں۔ سبب کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ مشرک تم کو جہنم کی جانب بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی اگر تم مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ شادی کرواؤ گے، یعنی اپنی بیٹی بہن کی شادی مشرک مرد کے ساتھ کر دیتے ہو یا خود مشرکہ عورت کے ساتھ شادی رچا لیتے ہو تو پھر تمہاری راہیں تو جدا جدا ہوگی، ایک جہنم کی طرف جانے والا اور ایک جنت کی طرف جانے والا ہے۔ پھر اس اولاد کی پرورش کیوں کرو گے؟ اگر وہ خاوند معاذ اللہ مشرک ہے تو اپنی اولاد کو مشرک بنا لے گا، اگر ماں مشرکہ ہے تو ماں اس اولاد کو مشرکہ بنا لے گی، پھر تم نے اپنی اولاد کا حق تو ادا نہ کیا، اس کو تو جہنم میں تم نے دھکیل دیا۔ اس لیے علماء نے بے دین کے گھر میں بھی شادی کرنے کی علماء نے ممانعت فرمائی ہے کہ کہیں تمہاری اولاد نہ بگڑ جائے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ مشرکین جو ہیں اولئک یدعون الی النار، وہ تم کو جہنم کی جانب بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ، رب کریم تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، غفر کا لفظی معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ رب کائنات تم کو اپنے دامن کرم میں پناہ دینا چاہتا ہے، اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لینا چاہتا ہے، چھپا لینا چاہتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی آیتوں کو یعنی قرآن مجید فرقان کی آیات مبارکہ کو یوں بیان فرماتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کیوں بیان فرماتا؟ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ ان کو نصیحت آئے۔ رب ذوالجلال نے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہمیں وہ کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے جس سے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، یہ وہ کامل ترین صحیفہ حیات ہے، زندگی گزارنے کی بے مثال قانون کی کتاب ہے کہ جس کی مثال کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی، اور یہ اس کا معجزہ ہے، قرآن مجید فرقان مجید کا معجزہ ہے۔ آج جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اس میں ترامیم کی جاتی ہیں، جو بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو قوانین نافذ ہیں اور یہ اسلام کے بنے ہوئے نہیں ہیں، سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر وہ تعزیرات پاکستان کے قوانین بنائے، پھر ان میں ترامیم ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی رہتی ہیں نا، مسلسل ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ کل ایک چیز قابل عمل تھی، آج وہ قابل عمل نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ گھوڑا اور گھوڑا گاڑی جس کو آپ ٹانگا کہتے ہیں وہ کس روٹ پر چلے گا کس روٹ پر نہیں چلے گا، آج وہ موجود ہی نہیں ہے۔ آج اس کی جگہ موٹر سائیکل رکشا نے لے لی، قوانین میں تبدیلی آ گئی۔ اس طرح تبدیلی آتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے 14 صدیاں پہلے بھی جس طرح قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے، اس کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح کل قابل عمل تھا اسی طرح آج بھی قابل عمل ہے۔ دنیا کے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے، ان قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے شرع کی۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا ان القوۃ فی الرما، رمی کہتے ہیں دور سے چیز پھینکنے کو۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا ان القوۃ فی الرما، یاد رکھو رمی دور سے چیز پھینکنا۔ اس زمانہ میں 2 چیزیں دور سے پھینکوائے تھے، 3 چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ پتھر دور سے پھینکا جاتا تھا، لیکن میدان جنگ میں پتھر استعمال نہیں کرتے، 2 چیزیں تیر اور حربہ۔ حربہ چھوٹا نیزہ پکڑ کر دور سے پھینکتے تھے اور تیر چلاتے تھے کمان کے ذریعے۔ حضور نے فرمایا یہ دور سے جس چیز کو پھینکا جاتا ہے نا اس پہ تم ترقی حاصل کرو، قوت اس میں ہے۔ ان القوۃ فی الرما، کل اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا دور سے تیر پھینکا جاتا ہے، آج دور سے میزائل پھینکا جاتا ہے، راکٹ لانچر کے ذریعے راکٹ پھینکا جاتا ہے۔ آج دور سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو گائیڈڈ میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا دور سے مار کرنے والی چیز میں ترقی حاصل کرو، اس میں قوت ہے۔
کل بھی یہ حکم قابل عمل تھا، آج بھی حکم قابل عمل ہے۔ یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان کے قوانین کل بھی جس طرح قابل عمل تھے، آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں۔ کسی قانون میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ رب کریم نے ایسی بے مثال کتاب ہمیں اس ماہ مبارک میں ہمارے نبی کا صدقہ سے عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، واللہ تعالیٰ اعلم باسرار کتابہ۔